ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک معروف اسلامک اسکالر اور ایک معروف سوشل ورکر حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین بھی ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ. دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ آج پروگرام کا یہ حصہ جو ہے یہ خصوصی طور پہ آپ دوستوں کے سوالات پہ مشتمل ہے. آپ دوستوں کے سوالات ہوں گے استخارہ سے متعلق یا کوئی دینی، شرعی یا روحانی رہنمائی کے حوالے سے آپ اگر کچھ جاننا چاہتے ہیں یا کچھ ایسے خیالات ہمارے پروگرام کے توسط سے باقی سارے دیکھنے والوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو بذریعہ فون کال یہاں پہ آپ کو نمبرز نظر آئیں گے. ان نمبرز کے پہ آپ رابطہ کر کے آپ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. اور آپ کو اس کے لیے سوال بتانا ہے، اپنا نام اور جہاں سے آپ نے کال کیا یہ آپ کو معلومات ہمیں فراہم کرنا ہوں گی. سر، اس سے پہلے کہ ہم کالز وغیرہ شامل کریں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایک مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، ٹھیک ہے کہ ہر شخص تو مومن میرا خیال ہے نہیں ہے، مسلمان تو ہم سبھی ہیں، یقین کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ بہت سے شعبوں میں یقین مطلب رزق کے معاملے میں ہو سکتا ہے، زندگی موت کے حوالے سے ہو سکتا ہے، اور بھی بے تحاشا پہلو ہیں یقین کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقین کی جو آج ضرورت ہے ہمیشہ سے رہی ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری امت کا ہدایت کا سامان بھی ہیں اور تمام انبیاء کے بھی امام ہیں. آپ یہ دعا مانگتے تھے، دعا بڑی طویل ہے لیکن ابتدائی اس طرح ہوتی تھی کہ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا، کہ اے اللہ مجھے کامل ایمان عطا فرما اور سچا یقین عطا فرما. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یقین پورا کا پورا ایمان ہے اور صبر نصف ایمان ہے. اس بات کا یقین کر لیں کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماری اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا، شفا اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا. اس یقین کے ساتھ اگر کوئی بندہ زندہ رہتا ہے تو اس کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے. آج ہم بہت زیادہ خوفزدہ ہیں. امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے زمانے میں 125 سال پہلے جب قحط آیا اور طاعون آیا تھا. طاعون ایک بے انتہا خطرناک بیماری ہے، یعنی ہر گھر سے ایک نہیں کئی لوگ چلے جاتے ہیں. یعنی آج کرونا ہے نا، یہ تو طاعون کا کوئی چیز ہے ہی نہیں سامنے. کرونا جو ہے طاعون کے سامنے کچھ بھی نہیں. جب آپ اس زمانے میں تھے، تکلیف میں سب لوگ آ گئے تھے، تو آپ کو بھی وہی تکالیف جو ایک طاعون کے مریض کو ہوتی ہے وہ ہو چکی تھی. اطباء نے کہا کہ آپ کو بھی طاعون ہے، لیکن آپ کی زبان اس وقت اتنی مطلب یعنی کہ وہ ہو گئی تھی کہ بولنے کی طاقت نہیں تھی، تو آپ نے اشارے سے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. جب الحمدللہ آپ صحتیاب ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ آخر اتنا بڑا یقین کہاں سے آپ کے پاس آ گیا کہ جب آپ کے پاس پوری علامت طاعون کی تھی اس کے باوجود آپ نے کہا مجھے طاعون نہیں ہو سکتا. تو کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب کسی مریض کے سامنے تم یہ دعا پڑھ لو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو یہ دعا اگر تم نے کسی مریض سامنے پڑھ لی اور وہ مریض کینسر کا ہو یا کورونا کا ہو یا کوئی مرض ہو، تمہیں وہ مرض مرتے دم تک ہو ہی نہیں سکتا. میں نے طاعون کے مریض کے سامنے یہ دعا پڑھ لی تھی، میرے مصطفیٰ کی بات زمین آسمان ایک ہو جائے میرے مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، چنانچہ مجھے یقین تھا کہ مجھے طاعون نہیں ہوگا. اسی طرح جب آپ حج کے لیے پہلے حج کے لیے گئے تو جب لوٹ کر آ رہے تھے تو اس وقت جو ہے نا جہاز طغیانی میں آ گیا اور جہاز پہ تمام لوگوں نے اپنے کفن پہن لیے تھے. جہاز سے مراد پانی کا جہاز، سب نے کفن پہن لیے. لیکن امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے والدین نے دیکھا کہ ان کو بڑا اطمینان تھا، تو آپ سے انہوں نے کہا کہ بیٹا اتنا اطمینان کیسے؟ کا قسم خدا کی جہاز نہیں ڈوبے گا، قسم کھا لی کہ جہاز نہیں ڈوبے گا. الحمدللہ جہاز نہیں ڈوبا. کہا بیٹا اتنی بڑی بات کیسے کی؟ کہا میرے آقا فرما چکے ہیں کہ وہ دعا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اگر کوئی آدمی کشتی پر بیٹھ جائے اور دعا پڑھ لے
دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہ کشتی نہیں ڈوبتی. تو یقین کی اتنی قلت ہے ہمارے ہاں. اچھا مجھ سے لوگوں نے جو ہے نا ٹی وی پر بھی بات کی ایک چینل پر. میں نے کہا کہ میری مجبوری ہے کہ میں روزانہ تقریباً 100 آدمی سے ملاقات, آج بھی میں تقریباً کہتا ہوں 100-150 آدمی میں روزانہ ہاتھ ملاتا ہوں. میری مجبوری بھی ہے اور میری ضرورت بھی ہے اور میرا یقین بھی کچھ اس طرح کا ہے. تو کسی نے کہا کہ اگر آپ اتنے بڑے یقین والے ہو تو آؤ کرونا کے مریض کے ہاتھ ملا لو. تو میں آپ بھی اس چینل پہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی وینٹ پر بھی اگر کورونا کا مریض ہے نا, آپ مجھے لے جاؤ, میں ہاتھ ملا لوں گا. کیونکہ ایک بات میرے نبی نے بتا دی ہے نا. تو اب یقین یہ الگ بات ہے کہ میرا کوئی دعویٰ نہیں کہ میں بڑا با یقین ہوں, لیکن میں یہ دعا روز پڑھتا ہوں لازمی, اللہم انی اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا. یہ دعا روز پڑھتا ہوں. تو جب کوئی شخص محنت کرتا ہے اس کا پھل اللہ پھل دیتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے یقین دے دیا ہو. آج آپ کسی بھی کرونا کے مریض کے پاس لے جاؤ, مجھ سے کہو اس کے ہاتھ میں ملا لوں گا, دم کر دوں گا. مجھے کوئی خوف نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ یہ میرا کوئی کمال نہیں, قسم خدا کی میرا کمال نہیں ہے. میں امام اہل سنت کا ماننے والا ہوں. انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتنا بڑا یقین بنا لیا کہ یہ 2 واقعہ ہمارے آج تک کتابوں میں موجود ہیں اور یہ مطلب یعنی قیامت تک رہیں گے. تو مختصر کہنے کا ہے کہ ہمیں یقین پیدا کرنا چاہیے کہ موت اللہ کے ہاتھ میں, زندگی اللہ کے ہاتھ میں, بیماری اللہ کے ہاتھ میں, شفا اللہ کے ہاتھ میں. احتیاط ہر طرح کا کریں لیکن اللہ سے دعا مانگیں. صحیح ہے. اچھا دیکھیں, آپ یقین رکھتے ہیں, ایک اچھے یقین والے آدمی ہیں. آپ اگر یہ کام کریں کرونا پیشنٹ سے, مطلب آپ ہاتھ ملا لیں, تو وہ ٹھیک ہے, آپ کا اپنا ایک بلیف سسٹم الگ ضرور ہو سکتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ باقی سارے لوگ بھی اسی یقین کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ نہیں, دیکھو میں نے ایک بات بتائی ہے. میں ہرگز اس بات کو نہیں کہوں گا کہ کوئی ایس او پیز کو توڑے. میں اپنی بات, مجھ پر تنقید کی گئی کہ میں آج بھی آپ مجھے دیکھو, میں صبح فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک لوگوں سے ملتا ہوں اور 100-150 آدمی سے کم از کم ہاتھ ملاتا ہوں. صحیح ہے. روز. تو اور مارچ سے ملا رہا ہوں. تو اب تک میں بچا ہوں, آئندہ بھی اللہ جس کو چاہے بچائے گا. میرا دعویٰ نہیں, لیکن ہر شخص کو احتیاط کرنا چاہیے. مگر آخر ہم مسلمان ہیں, میں اپنی مسلمانی کی بات کر رہا ہوں. ہم مسلمان تو بن کے رہے نا. دیکھیں نا, گوروں نے جیسا کہا ہم اس پر ہر بات تو عمل نہ کریں نا. ٹھیک ہے, اب جو کچھ کریں, جتنا احتیاط کریں. اب لاک ڈاؤن کے اور دوبارہ ڈر بیٹھا کہ لاک ڈاؤن بڑھا دیں گے. خدا کے بندو, تمہارے ملک کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ تم خود کہتے ہو کہ ہمارے ملک کے 9 کروڑ افراد جو ہے وہ غربت کے لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں, یعنی ہاتھ پھیلانے میں بل گئے. کل میں نے آپ کو بتایا, ریسرچ یہ تجزیہ یہ آیا ہے کہ 5 پاکستانی میں 3 پاکستانی جو ہے نا وہ آج حکومت سے مانگنے کی امید میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور 50% پاکستانی جو ہے نا وہ بے روزگار ہو گئے ہیں. تو ایسے حالات میں لاک ڈاؤن مسئلے کا حل نہیں ہے. لوگوں کو ایس او پیز کروائیں, لوگ ماسک پہنیں, ہاتھ نہ ملائیں, جو کچھ وہ کہتے ہیں. میں ان کی کسی بات کو رد نہیں کرتا, میں اپنا موقف بتا رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں. دیکھیں, ہر آدمی جو بات کر رہا, انگریزوں کی بات کر رہا, انگریزوں کی کوئی تو جو مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے اس باتوں کو کوئی تو بیان کرے نا. تو میرا فرض بنتا ہے کہ بیان کر رہا ہوں, ورنہ میرا کوئی کمال نہیں ہے اور میں کوئی با یقین انسان نہیں ہوں, میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ محنت کرتا ہے اس کا صلہ دے. میں یہ دعا لازمی پڑھتا ہوں دن میں 2 مرتبہ فجر کے بعد, اور یہ دعا بڑی ہے تو سن لے. پوری دعا یہ ہے, اللہم انی اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا و رزقا واسعا و قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا و رزقا حلالا طیبا و توبة نصوحا و توبة قبل الموت و راحة عند الموت مغفرة و رحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنہ والنجاة من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یہ 7ویں پھیرے کی دعا ہے طواف کے. صحیح. تو یہ دعا جو ہے یہ ہمیں ضرور اپنی نماز کے ساتھ جو ہے وہ شامل کرنی ہے. ہر مسلمان کے لیے اگر آپ ایمان کی طاقت کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں تو یہ دعا جو ہے یہ ہمارا ایک بہترین ہتھیار ہو سکتی ہے. اچھا, ایک اور بھی مجھے بات کرنی ہے یقین کے حوالے سے ان پیشنٹس کے بارے میں جو اس وقت کرونا کا شکار ہو چکے ہیں, ان کے بارے میں جاننا ہے. کالر اندر ان کا سوال لے لیتے ہیں, پھر اس بارے میں بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم جی میں فرزانہ اعجاز کراچی سے بول رہی ہوں. فرزانہ اعجاز صاحبہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی مجھے پوچھنا ہے کہ ایک تو میں مولانا صاحب کی بہت بڑی فین ہی کہہ لیں, لیکن مجھے بہت پسند ہے.
माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको जिंदगी सेहत दे। आमीन। इनकी जो भी कोई यानी कि प्रोग्राम तो मैं आपका बाकायदगी से देखती हूँ। मेरा बहुत शुक्रिया। मसला ये है कि ये हमारा ये आबाई घर है, यानी कि मेरे हस्बैंड के ना अब्बू का, तो अभी ये सेल हुआ है। तो मैं इनसे ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारे लिए कराची में रहना बेहतर है कि हम कराची से बाहर कहीं जाना हमारे लिए बेहतर है? आप कराची से इस बाहर तरह जाना मैं- चाह रही हैं? जी कराची से बाहर जाना चाह रहे हैं आप लोग? नहीं, हम नहीं जाना चाह रहे, लेकिन यानी कि बेहतर हमारे लिए घर ठीक है। लेना कहाँ बेहतर है? ठीक है, क्योंकि ठीक ये है। घर अब सब हिस्सों में है, इसीलिए सबको बराबर का वो कार्य सेल हो गया। तो मैं इनसे ये अपना मशवरा लेना चाह रही हूँ। और बस मेरी एक बिल्कुल ये सही। है कि हम मुझे इस्तिखारा बताएं करवा कि के इस्तिखारा करवाते हैं और फिर आपको इंशाल्लाह इसका जवाब जो है, जो भी इशारा आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सर, मेरे एक दो जानने वाले, उनको कोरोना वायरस मतलब हुआ है, तो इसका शिकार हुए हैं। अच्छा, उनमें मैंने देखा है कि एंजाइटी और जो एक खौफ है ना, वो उस मर्ज से ज़्यादा उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। जिस तरह वो कहते हैं ना कि अगर 15 लोगों को अगर सांप डसता है तो उनमें से अगर 14 लोग मर जाते हैं, और अगर बाद में देखा जाए तो सांप तो सिर्फ 1 या 2 सांप ऐसे थे जो जहरीले थे, जो किसी की जान ले सकते थे, बाकी तो इतने जहरीले ही नहीं थे, बाकी तो खौफ से मर गए। तो एक मुसलमान के का जो ईमान है मौत के हवाले से, वो क्या होना चाहिए, और ये खौफ जो है उस बारे में थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कुछ बताइए। बहुत ही अच्छी बात कही आपने, और इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना के मरीज़ जो हैं, अगर खुदा न खास्ता ये जहन बना लें कि अब मैं नहीं बचूंगा, तो वाकई वो बहुत बड़े नुकसान में है। हाँ, और ये एक बिल्कुल कायदा अज़ल से है, अब तक रहेगा कि ज़िंदगी और मौत किसी के हाथ में नहीं है। कुरान पाक की आयत भी ये बता चुकी है, मुझे उसका खुलासा याद आता है कि अगर पूरी दुनिया 7 अरब आज दुनिया है, मैं इंसान होंगे शायद 7 अरब से ज़ायद, पूरी दुनिया मिलकर किसी एक की जान लेना चाहे और अल्लाह ना चाहे तो जान नहीं ले सकती। ये इतनी बड़ी बात अल्लाह ताला फरमा रहा है। बेशक बेशक। और पूरी दुनिया सब मिलकर एक की जान बचाना चाहें और अल्लाह ना चाहे तो नहीं बचा सकते। ये कितनी अहम बात है। तो बंदा जो सोच ले कि ज़िंदगी और मौत मेरे रब के हाथ में है, सेहत और बीमारी मेरे रब के हाथ में है, और यकीन मुसलमानों का हथियार है। वो यकीन था कि मुसलमानों ने अपने मतलब घोड़े हटाकर जो है दरिया में दश्त दरिया भी छोड़े, दश्त दरिया भी इतना छोड़े हमने, वो जो शेर है इकबाल का। तो हकीकत में ऐसा किया ना उन्होंने, ज़मीन दरिया उनके लिए ज़मीन बन गई। तो क्योंकि वो मतलब मुसलमान को मतलब यानी कि अपनी मुसलमानी पर नाज होना चाहिए। मुसलमान को अपनी, देखो मैंने कोई बात बड़ी नहीं कि मैं बड़ी बातों से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन एक मुसलमानी तो है ना, ये तो एजाज़ है ना। उस एजाज़ का तो कोई फ़ायदा था। आज गोरों ने देखा कि हमने झट से मक्का बंद करा दिया, मदीना बंद करा दिया, देर ही नहीं लगी, एक लम्हे में बंद करा दिया, और आज 2-2.5 महीने से बंद पड़ा हुआ है। तो फिर अब तो खैर मदीना शरीफ के गलत सुना है, खुल गया है। मकसद कहने का ये है कि हर बात गोरों की मानना, तो ये कहाँ का इंसाफ है। फिर आप अपने आप को मुसलमान के, तो कुछ तो मुसलमानी दिखाओ ना यार, कुछ तो मुसलमानी दिखाओ। ये भी सही है। आखिर क्यों ऐसी मतलब यानी कि बेरगबती इस्लाम से, या मैं ये नहीं कहता बेरगबती, लेकिन हमारे आमाल, हमारा किरदार बता रहा होता है कि हमारी बड़ी मतलब बेरगबती होगी। अच्छा, डॉक्टर कह दें उसकी बात मान ली जाए, रसूल अकरम कह दें उसकी बात पर हम तज़ब्बुज़ों के शिकार रहें। तो बहरहाल बातें बहुत से, हो सकता है मेरी बातें को सुन के दुख भी कर रहा हो, किसी को गुस्सा भी आ रहा हो, दांत भी पीस रहा हो कि कैसी बातें करता है मौलाना। तो मैं कोई मौलाना नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। बस एक है नाज के मुसलमान है। वाह, ये बिल्कुल, ये हर मोमिन को, हर मुसलमान को होना चाहिए। उसके लिए इससे ज़्यादा फ़ख्र की बात नहीं है कोई कि वो दीन इस्लाम पे ईमान रखता है। एक पूरी कायनात का बेहतरीन एक निज़ाम, एक दीन, यही हमारा एक पहला ईमान भी है। इसी हवाले से एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे। वक्फे में हम आप दोस्तों की कॉल्स भी शामिल करेंगे और आप दोस्तों के सवालात जो हैं वो हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
دوستو ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ہم پھر سے حاضر ہو چکے ہیں اور حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جمعرات اور جمعے کے روز پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ بشیر صاحب موجود ہوتے ہیں جن سے استخارہ کے حوالے سے اور شرعی دینی رہنمائی کے حوالے سے آپ دوستوں کے سوالات کے جوابات ہم ان سے جانتے ہیں. دوران وقفہ ہم نے کچھ سوالات لیے اور ایک وقفے سے پہلے بھی ہمیں ایک کال آئی تھی, تو سوالات کے جواب کی طرف آتے ہیں. فرزانہ اعجاز صاحبہ نے کراچی سے فون کیا. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا آبائی گھر وہ سیل ہوا ہے ابھی, تو میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں, ہم لوگ استخارہ کروانا چاہتے ہیں کیا ہمارا آئندہ بھی کراچی میں رہنا بہتر ہے یا کراچی سے باہر جانا. جی بہن, آپ کے لیے استخارے کا جواب یہ ملا, اشارہ یہ ملا کہ آپ کراچی میں ہی گھر لے لیں, باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کراچی میں بہتر ہے. دوسرا سوال تھا نعیم صاحب کا. نعیم صاحب نے کل بھی ہمیں کال کیا تھا. ان کی ایک گاڑی تھی, خیبر گاڑی 1991 کا ماڈل, وہ چوری ہو گئی اور یہ پریشان ہے اپنی گاڑی کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا میری گاڑی مل جائے گی. ہم نے کل آپ کے سوال کا جواب شامل کیا تھا مگر بہت مختصر وقت تھا, آپ سے مس ہو گیا ہوگا, تو ابھی ہم بتا دیتے ہیں. قرآن پاک کی تفسیر روح البیان, اس میں امام سہروردی علیہ الرحمٰن نے ایک وظیفہ بیان کیا ہے. الحمدللہ اس وظیفے کا بڑا فائدہ ہے اور اس یقین کے ساتھ اگر اس نے وظیفے کو جس نے پڑھا اس کا کام ہو ہی جاتا ہے. وظیفہ ہے یا خالقو یا خالقو یا خالق 50 تسبیح. یہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے اور اس کو وسعت سے جب تک چیز نہ ملے پڑھتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ آپ کی چیز ضرور کو مل جائے گی. اور ایک دعا ہے, وہ دعا آپ کو یہاں اگر مطلب یعنی کہ آپ نے کراچی سے کال کیا میرے پاس آ جائیں گے تو میں آپ کو دعا دے دوں گا. وہ اس طرح کی دعا ہے, یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ انک لا یخلف المیعاد اجمع بینی و بین الضالتی. یہ دعا امام نووی علیہ الرحمہ جو شرح بخاری کے امام ہیں, تو آپ نے شرح بخاری کی ہوئی ہے, تو آپ مطلب یعنی کہ یہ دعا بیان کر چکے ہیں. تو اس سے بھی 99 نہیں بلکہ 100% فائدہ ہو جاتا ہے. اللہ نہ کرے کسی کوئی فرد گم ہو جائے یا کوئی چیز گم ہو جائے, یہ دعا پڑھیں تو الحمدللہ وہ چیز مل جاتی ہے. تو اگر آپ میرے پاس تشریف لائیں گے تو میں یہ دونوں کام آپ کو کر دوں گا. باقی اس وقت آپ کو ناظرین کو یہ پیش کر دوں کہ آپ یا خالقوں کا وظیفہ کریں. جس کو یہ دعا منگوانی ہے پوری دنیا سے, آپ سیلانی ویلفیئر بادر آباد کراچی پاکستان کے پتے پر خط لکھیں, انشاءاللہ ہم آپ کو دعا بھجوا دیں گے. صحیح. اچھا, ہم نے سنا ہے کہ جب کوئی چیز گم جائے, گھر میں بھی اگر کوئی چیز گم جائے, یا ویسے تو اس وقت یا تو درود شریف جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا جائے اور اسے ڈھونڈے تو مل جایا کرتی ہے, یا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو اس میں کیا نہیں, دونوں باتیں اپنی کا حق ہیں. حدیث پاک میں ہے جب تم کوئی چیز بھول جاؤ مجھ پر درود پاک پڑھو تمہیں وہ چیز یاد آ جائے گی. اچھا, بزرگان دین کبھی کوئی مسئلہ تلاش کرنا چاہتے تھے نا, کتاب میں, اب کتاب ہوتی 200,000 پیج کی, تو دوسری پڑھ کر اس کو کھولتے تو کہیں وہ مسئلہ سامنے آ جاتا تھا. اچھا, تو اسی طرح دوسری پڑھنا. اور دوسرا جو ہے نقصان کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا, یہ اس لیے بہت زیادہ مؤثر ہے کہ اللہ اس نقصان کو نفع سے بدل دیتا ہے. جب ایک صحابیہ کے شوہر کا انتقال ہوا تو ان کو سرکار کی جانب سے پیغام پہنچا کہ تم جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو. تو انہوں نے کہا کہ اس کا فائدہ پوچھا ہوگا, تو کہا اس کا فائدہ کہ اللہ اس کا بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا. تو انہوں نے جواباً کہا کہ وہ پڑھا, کہا لیکن کہا مجھے پوری جماعت میں ہم پلہ میرے شوہر کا مجھے نظر نہیں آ رہا, مجھے کیسے تو ان کا نکاح میرے آقا سے ہو گیا. سبحان اللہ. سعدیہ صاحبہ نے لاہور سے میں کال کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کو معدے کا مسئلہ ہے اور بہت سی دوائیاں کھائی ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہیں. کچن میں جاتی ہیں. اچھا, ایک تو سوال یہ, دوسرا ان کا یہ کہ یہ جب کچن میں جاتی ہیں تو انہیں ایسے لگتا ہے کہ پیچھے کوئی ہے, پیچھے مڑ کے دیکھتی ہیں تو کوئی نہیں ہوتا ہے, تو انہیں بار بار یہ وہم آتا ہے. تو آپ نے استخارہ کیا ہے, کیا اشارہ ملا؟ دیکھیں بیٹا, ایسی کوئی بات تو ہے نہیں. اس کا ایک خاص تعویذ ہوتا ہے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بدری صحابی ہیں, ان کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعویذ عطا فرمایا تھا. وہ بھی اپنے گھر میں پریشان تھے جنات کی وجہ سے, لیکن آپ کے گھر میں جنات وغیرہ تو نہیں ہیں, یہ تو بالکل ذہن سے نکال دیں. اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ کو وہم ہو رہا ہے, حقیقت اس کی ایسی کچھ ہے نہیں. باقی یہ کہ میں یہ کہوں گا کہ آپ اگر چاہیں تو والٹن لاہور میں ہمارا مطلب وہاں مرکزی دفتر ہے. باقی تو ہمارے کئی دفاتر وہاں, کئی اور جگہ بھی ہمارے وہ ہیں سینٹر موجود ہیں, لیکن والٹن سے اگر چاہیں تو تعویذ منگا سکتے ہیں, ورنہ مجھے خط لکھ دیں گی
تو میں آپ کو بھجوا دوں گا. آپ کے معدے کے لیے جو ہے وہ وظیفہ بھی سن لیں. اور ایک بڑا آسان نسخہ, اگر آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہے تو آپ کھانا کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک چاٹ لیں معمولی, اور اسی طرح کھانا کھانے کے بعد چاٹ لیں. روایت میں آتا ہے کہ نمک کی ابتدا اور انتہا سے جو ہے پیٹ کی 70 بیماری دور ہو جاتی ہیں, 70 امراض. تو یہ اگر, لیکن بلڈ پریشر کے لوگ نمک استعمال نہیں کرتے, ان کی الگ بات ہے, لیکن اگر ایسا ہے تو آپ کریں. باقی آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں, آپ بالکل اچھی ہو جائیں گی. یا شافی انت الشافی, یا شافی انت الشافی, اے شافی تو ہی شفا دینے والا, یا شافی انت الشافی. یہ 11 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پانی آپ پی لیا کریں, انشاءاللہ آپ کے معدے کا مرض انشاءاللہ دور ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. ان کے بعد ہم شامل کریں گے ایک اور سوال. اسلام آباد سے کلثوم صاحبہ نے ہمیں کال کیا. ان کی بیٹی کا نام فریانہ یا فریال تھا. ان کے بارے میں رشتے کی وجہ سے یہ والدہ بڑی پریشان ہے ان کی, تو کیا ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا استخارے کا. ہم نے بہن آپ کی شہزادی کا استخارہ کر لیا ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی بندش نہیں ہے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. آج یوم الجمعہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعۃ المبارکہ کے دن جو شخص 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. تو آپ کم از کم 313 مرتبہ ہر روز درود شریف پڑھا کریں, اپنی بیٹی سے بھی کہا کریں. اس کے علاوہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں کہ اللہ میری حاجت پوری کر دے, اور سلام پھیرنے کے بعد 200 مرتبہ پڑھیں یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف. اللہ تعالیٰ لطیف ہے اور لطف و کرم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آپ کی بیٹی کا رشتہ آسانی سے ہو جائے گا. میری لاکھوں کروڑوں دعائیں ہیں. اور اگر آپ کو ہم سے تعویذات وظائف چاہیے ہوں تو اسلام آباد سے اپنے کال کی ہے. گیگا مال میں ہمارا دفتر ہے, ہمارا آؤٹ لیٹ ہے سیلانی کا, وہاں سے جا کر بھی آپ لے سکتی ہیں. بالکل صحیح. اچھا, ایک ہم نے سوال جو ہے فیس بک سے شامل کیا ہے. اب ایک تو فیس بک سے سوال شامل کیا, پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا آپ نے نام نہیں لینا, تو اب کیسے بتائیں کن کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو خیر, یہ رشتے کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کروایا ہے. ایک صاحب ہیں اور ایک خاتون ہیں. ان کے بارے میں کہ ان کے شادی کرنا کیسا ہے. جو لڑکا ہے اس کا نام فے سے ہے, اور جو لڑکی ہیں ان کا نام سین سے ہے. ان دونوں کا استخارہ کرنے کے بارے میں انہوں نے کہا ہے. تو کیا استخارے میں آیا؟ اجازت نہیں آئی. اجازت نہیں آئی استخارے شادی کی. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے. یہ ہیں ہمارے سوالات جو ابھی تک ہم نے لیے تھے. ابھی ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ قمر جہاں ملتان سے. قمر جہاں صاحبہ ملتان سے, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا کہیں گی؟ وعلیکم السلام, کیا کہیں گی؟ مجھے پوچھنا یہ تھا کہ ہمارے والدین کا مطلب ایک آبائی گھر ہے جو کہ کچھ مجبوری کے تحت میں سیل کرنا چاہتی ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ میں مکان کا آدھا حصہ سیل کروں, آدھے حصے میں ہم اپنی رہائش رکھیں, یا کہ ہمیں کہیں اور جا کر رہائش رکھنی چاہیے. اس کا استخارہ کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں مطلب کافی سارے مسائل بھی ہیں, اس لیے ہم سیل کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کیا قمر جہاں صاحبہ. ہم ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں. وقفے سے جب واپس آئیں گے تو آپ کے سوال کا جواب دیں گے, اور دوران وقفہ بھی آپ دوستوں کے سوالات ہم اپنے پروگرام میں شامل کرنے والے ہیں. تو بالکل ہچکچائے بغیر آپ کال کر سکتے ہیں. آپ سے بھی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ایک وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ دوستوں کے سوالات کے جواب دے رہے ہیں استخارہ کی روشنی میں, اور جو روحانی اور شرعی رہنمائی کر رہے ہیں ہماری. تو بشیر صاحب, وقفے سے پہلے ہم نے مطلب جو جانے سے پہلے ایک کال لی تھی قمر جہاں صاحبہ ملتان سے, انہوں نے کال کی. ہاں سمر. اچھا, سمر جہاں, اوکے ٹھیک ہے. انہوں نے فرق نہیں پڑتا, نام سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے کہا کہ ان کا آبائی گھر ہے جو مجبوری کے تحت یہ سیل کرنا چاہتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ آدھا گھر سیل کریں اور آدھے گھر میں خود رہیں وہاں پہ, یا پورا گھر سیل کر کے کہیں اور چلے جائیں. تو یہاں اس جگہ پہ فیصلہ کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. استخارہ کر کے بتا دیجئے کہ کیا ان کے لیے بہتر ہے. دیکھیے, یہ تو بات تو حدیث پاک میں ہے کہ زمین بیچ کر زمین خریدیں, ٹھیک ہے نا. تو بیٹا آپ کے لیے جواب تو یہ آ رہا ہے کہ آپ پورا گھر سیل کر دیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہرگز نہیں کہ آپ کرائے پہ جائیں, ایسا نہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کا گھر 1,00,000 روپے کا ہے تو آپ 50,000 والا لے لیں, لیکن آپ مطلب یہ نہیں کہ گھر خریدتے کرائے پہ نہ جائیں.
صحیح ہے. اور البتہ استخارے کا جواب یہ کہ پورا کا پورا آپ اس کو بیچ دیں. بالکل ٹھیک اور ہوگا. اگر آپ کو بیچنے میں دقت ہو رہی ہے تو پھر یا یہ تسبیح جو ہے 21 تسبیحیں پڑھیں، یا مالک ہو یا مالک ہو یا مالک، اللہ تعالیٰ آپ کو دوسرے گھر کا مالک بنا دے گا انشاءاللہ. ان کے بعد کال آئی وقفے کے دوران ہمیں ننکانہ صاحب سے، عالیہ صاحبہ کی. انہوں نے کہا کہ معاشی طور پہ بہت زیادہ پریشان ہیں یہ. پھر انہوں نے کہا کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ بھی آوارہ لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، اس نے نشہ بھی کر رہا ہے. بیٹی کی منگنی کچھ عرصہ پہلے کی تھی تو ادھر سے بھی عجیب عجیب باتیں جو ہیں وہ سننے کو روز آئے دن جو ہے وہ سننے کو ملتی ہیں. تو استخارہ کر کے بتائیے کہ آخر کیا معاملات ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے سب؟ نہیں، معاملات تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے مطلب کہ یہ نیچرل ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. ایک تو یہ کہ بچے کو نشے سے جدا کرنا ہے اور بیٹی کا گھر آباد کرنا ہے. اس کے لیے ایک ہی وظیفہ ماشاءاللہ بڑا مؤثر ہے. بقیہ جمعے کے علاوہ یہ وظیفہ روزانہ کرنا ہوگا. وظیفہ یہ ہے پیاری بہن، 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اور یہ پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ بیٹے کا نشے کا مسئلہ بھی حل کر دے گا، اور بیٹے کو دم کیا پانی پلائیں تاکہ اس کے یہ جو اندر خبث ہے وہ دور ہو جائے. اور دوسرا، بیٹی کا بھی انشاءاللہ معاملہ اچھا ہو جائے گا، کوئی رکاوٹ وغیرہ نہیں ہے. جمعے کے دن کے 2 خاص وظیفے سماعت فرما لیں. عصر سے لے کے مغرب تک آپ بھی سنیں اور پوری دنیا سن لے کہ جو بڑے سے بڑی خواہش ہو، بڑے سے بڑی حاجت ہو یا بڑے سے بڑی پریشانی ہو، جمعے کی نماز عصر ادا کر کے مغرب تک کوئی کام نہ کریں. مرد مسجد میں اور عورتیں گھر میں یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، اس کا ورد کرتے رہیں. جب دیکھیں کہ مغرب کی اذان قریب ہے تو اللہ کی بارگاہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور دعا مانگیں تو بڑے سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے. یہ پوری زندگی کرنا ہے. اور دوسرا، جمعے کے دن کے بارے میں پیارے آقا کا ارشاد ہے کہ جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. تو کوشش کریں کہ ویسے بھی روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھا کریں. آپ بھی پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت اللہ پوری فرمائے گا انشاءاللہ. اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. پھر ہمیں اسلام آباد سے کال آئی ایک بہن کی. انہوں نے کہا کہ آگے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہیں. یہ کیا ایڈمیشن ہو جائے گا؟ اور ان کا پڑھائی کرنے کو بھی بالکل دل نہیں کرتا ہے. دیکھیں، یہ ایک حدیث پاک بیان کر دوں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے ویسا مجھے پاتا ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے، ہم سے کوئی استخارہ کرانے آتے ہیں کہ بھئی میری بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ آیا ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، استخارے میں تو ہاں آ رہا ہے، اجازت آ رہی ہے. پھر سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ گھر چلے گا نہیں چلے گا؟ تو یہ شعبہ ہے ایمان کا. جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے ویسا مجھے پاتا ہے، تو بندے کو چاہیے کہ پھر اللہ پر بھروسہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو ہے یہ رکھا ہے بہتر ہے، تو اس میں میرے لیے فائدہ ہی ہوگا. تو بیٹا، آپ کا یہ سوال کہ میرا ایڈمیشن ہو جائے گا یا نہیں، یہ بات ہے مستقبل کی، اور یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. یہ علم غیب کی خبریں ہیں. یہ غیب کی خبر اللہ جانتا ہے، اللہ کے نبی جانتے ہیں، اللہ کے ولی جانتے ہیں. ہم تو ایک عام سے آپ کی طرح ایک عام انسان ہے. ہماری کوئی اوقات وغیرہ نہیں ہے. مختصر کہنے کا ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا ایڈمیشن ہو جائے تو اللہ سے اچھا گمان کریں. اور اگر آپ مطلب یعنی کہ جو ہے اس سلسلے میں کچھ پڑھنا چاہتی ہیں تو پھر آپ کے لیے بڑا بہترین جو ابھی 2 وظیفہ بتایا وہ تو ہر ایک کے لیے ہیں، اور خاص کر کے تعلیم کے لیے جو ہے، اور تعلیم میں دل لگ جائے اس کے لیے 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، یا علیم و یا علیم و یا علیم. اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور علم عطا فرمانے والا ہے. اچھا، ویسے حافظے کے لیے بھی کچھ قرآنی صورتیں ہیں جو حفظ کرنے کے لیے پڑھایا کرتے ہیں بچوں کو؟ سورہ علم نشرہ پڑھائی جاتی ہے. اچھا. سورہ یوسف کی تلاوت کرائی جاتی ہے. پورا قرآن حفظ کرنے کے لیے سورہ یوسف یاد کرائی جاتی ہے. اچھا، اس سے وہ آسانی ہو جاتی ہے؟ ہاں بالکل. واہ، سبحان اللہ. اچھا جی، پھر سید عمران شاہ صاحب کا ہمیں قصور سے فون آیا. انہوں نے کہا کہ گھر کے لیے یہ گھر لینا چاہ رہے تھے اور ان سے فراڈ ہو گیا ان کے ساتھ. استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا دوبارہ ان کو گھر مل سکتا ہے؟ جی، ہمیں اشارہ یہ مل رہا ہے کہ امید پوری رکھیں. اچھا. اس کے لیے آپ یہ کریں کہ جو وظیفے جو جمعے کے میں نے خاص بتایا ابھی آپ نے سنے ہوں گے سارے دونوں، ایک تو درود شریف کا اور ایک یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا. اور اس کے علاوہ آپ روزانہ عشاء کے بعد جو ہے نا 5 تسبیحہ پڑھیں کھڑے ہو کر آسمان کے نیچے سر ننگا کر کے. یا تو مسجد پڑھ لیں یا اپنے گھر میں پڑھیں. یا مسبب الاسباب،
یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، یہ ورد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ غیب سے اسباب عطا فرمائے گا، فراڈ کرنے والا انشاءاللہ منہ کے بل گر جائے گا اور آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر نسیمہ صاحبہ نے کراچی کھارا در سے کال کیا، انہوں نے کہا کہ اولاد کا مسئلہ ہے، 9 سال سے مس کیریجز ہو رہے ہیں، اور انہوں نے تعویذات پہلے بھی آپ سے رابطہ کیا ہے، تعویذات بھی منگوائے ہیں، ایک تو انہوں نے یہ بتایا، دوسرا انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو کرونا وائرس ہے نا، یہ ایک ہندو لڑکی ہے، اس نے سفلی، وہ میرا خیال کوئی جادو وادو کی کوئی فارم ہوتی، تو اس کی وجہ سے یہ کرونا وائرس پھیل رہا ہے۔ دونوں سوال آپ کے سامنے، بسم اللہ۔ دیکھیں بہن، ایک تو آپ نے ہم سے کہا تعویذات منگوا لی ہیں، اس وقت تو ہم نے جو استخارہ کیا آپ کے ساتھ کوئی رکاوٹ وغیرہ نہیں ہے، آپ اطمینان رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عوف بن مالک حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں فقر و فاقہ بھی ہے اور میرے بیٹے کو مشرکین نے قید کر لیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انتہائی متقی، پرہیزگار، باصبر، ہر اعتبار سے کامل و اکمل ہیں، اس کے باوجود آپ نے ان کو یہ بات بتا کر قیامت تک کے لیے میسیج دے دیا کہ وظیفے کے ساتھ 2 اس کی چابیاں ہیں۔ فرمایا آقا نے کہ تم دونوں میاں بیوی صبر کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ، صبر کے معنی تو سب کو پتہ ہے، بس صبر کرتے رہیں، تقوی کے معنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اب جو بھی چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی، بڑے سے بڑی نافرمانی، حالانکہ یہ بات طے ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہر نافرمانی سے بچتے تھے، لیکن حضور کو قیامت تک کے لیے میسیج دینا تھا، پیغام دینا تھا، تو آپ نے فرمایا تقوی اور صبر کے ساتھ دونوں میاں بیوی یہ ورد کریں بغیر گنتی کے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ لا حول شریف جو ہے یہاں تک بھی پڑھ سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ انہوں نے کیا، اللہ نے دونوں ان کے کام کروا دیے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے ہم سے تعویذات منگوائے، اب صبر کر کے اس تعویذات پر وظیفے بال کرتے رہیں۔ ہم نے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ تعویذ بھی آپ کو لازم دیا ہوگا، جب ہمارے پاس ایسا کوئی کیس آتا ہے کہ جن کے بچے گر جاتے ہیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کائنات، شہزادی کونین، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ ایک تعویذ عطا فرماتے تھے امید کے دنوں میں، تو وہ ماشاءاللہ بے انتہا مؤثر ہے، تو تعویذ کا استعمال بھی آپ کریں، وظیفے پڑھتے رہیں۔ اور جو آپ نے دوسری بات کہی کہ وہ کسی کی سکلی سے ہوا، تو دیکھیں وہ بات تو خیر آپ کہہ سکتی ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ رب فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبہ فبما قصبت ایدیکم، تم جس مصیبت میں پھنسے ہو تم اپنے ہاتھوں کی وجہ سے پھنسے ہو۔ آج پوری دنیا کا مسلمان کون سا ایسا کام ہے جو اللہ کی نافرمانی کا نہیں کر رہا؟ سود ہمارے پاس ہے، ظلم ہمارے پاس ہے، زیادتی ہمارے پاس ہے، رشوت ہمارے پاس ہے، بس نہ کرنے والے سارے کام ہمارے پاس ہیں۔ ہماری مسجدیں جو ہیں وہ خالی ہیں، بقیہ چیزوں کا آپ سامنے، تو بیٹا آپ کا اپنا موقف ہوگا، میں تو اس کی مطلب نہ تائید کرتا ہوں نہ رد کرتا ہوں، نہ تائید کرتا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کورونا بھاگ جائے گا، انشاءاللہ بھاگ جائے گا۔ اور ہم ایک اس کا مثبت پہلو اگر دیکھا جائے تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں نا صفائی نصف ایمان ہے، ہم صفائی سے ہی دور ہوئے تھے، آج کم از کم ہر شخص جو ہے وہ دن میں پہلے کی نسبت زیادہ دفعہ ہاتھ دھوتا ہے، اسے کچھ تھوڑا سا صفائی اور چھینکنے کھانسنے کے آداب سے کم از کم ہم لوگ واقف ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات میں بہتری فرمائے۔ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے، انشاءاللہ پیر کے روز ویسے ہمارے نیوز کیفے میں، اور جمعرات اور جمعہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہماری حضرت بشیر فاروق قادری صاحب سے دوبارہ ملاقات ہوگی، آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں وہ دوبارہ سے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ دعا کے ساتھ جو ہے ہمیں رخصت کریں۔ انشاءاللہ دوستوں پیر کے دن آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے فہیم عباس کو، نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الہی ہمارے ماں باپ کی، پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ اس وقت پورے عالم میں جتنے لوگ کورونا کے مریض ہو چکے ہیں، اللہ تو ان سب کو شفا عطا فرما، اور ہم جتنے لوگ
اب تک محفوظ ہیں، ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے شہر والوں کو، ہمارے ملک والوں کو، پورے عالم کو کورونا وائرس سے، کینسر سے، جان لیوا امراض سے محفوظ فرما۔ ہمارے ساتھ جتنے لوگوں نے آج رابطہ کیا ہے ان سب کی بھی اور پوری امت کی ہر طرح کی تمام بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، رنج، غم، اذیت، کرب، خوف، ڈر، حزن، تنگی، سختی، قرض، فتنے، صدمے، فقر، فاقہ، مایوسی، محرومی، جادو، آسیب، نظر بد، بے روزگاری، ناچاکی، رشتوں کی پریشانی، بے اولادی کی پریشانی، نافرمان اولاد کی پریشانی، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں کی پریشانی، کورونا وائرس کی پریشانی، لاک ڈاؤن کی پریشانی، ٹڈی دل کی پریشانی، الغرض جو بھی پریشانیاں ہیں اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے دور فرما، دور فرما، دور فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔